يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، باعث مغفرت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ گناہ گار بندوں کے لیے ماہ نجات ہے۔ رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صحیح البخاری میں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان المبارک کی رات پہلی رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آپ نے عمومی طور پہ ایک بڑی مشہور بات سنی ہوگی، ہمارے عام کیلنڈروں پہ بھی لکھی ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عظیم الشان خطبہ دیا تھا، سنن ابن ماجہ میں آتی ہے روایت۔ آپ نے فرمایا تھا: یا ایھا الناس قد آتاکم شہر مبارک شہر عظیم فیہ لیلۃ خیر من الف شہر اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے ہیں، آخری 10 دن جو ہیں وہ نجات کے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سند صحیح ثابت نہیں ہے، اس کے اندر راوی ہے جبرون بن واقد، جس کی وجہ سے یہ سندن روایت ضعیف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مہینے کو رحمت کا قرار دیا ہے۔ فرمایا: اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان فتحت ابواب الرحمہ، یہ ایسا عظیم مہینہ ہے، اس کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب واحد، کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ مہینہ سارے کا سارا گناہوں سے مغفرت کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح البخاری میں، آپ نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، یہ نہیں کہا دوسرے عشرے کے روزے رکھتا ہے، مطلق رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے ساری زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح من قام ایمانا و احتسابا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں راتوں کا قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالی یہ قیام اللیل، قیام رمضان جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، اس کے اہتمام کی وجہ سے بندے کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی رمضان کی ابتدا ہوئی، یہ پورا مہینہ رحمت کا ہے، یہ پورا مہینہ مغفرت کا ہے، اور اسی طرح یہ پورے کا پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں روایت ہے، آپ نے فرمایا: یہ ایسا عظیم مہینہ ہے، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ بڑے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور کیا یہ آخری عشرے میں ہوتا ہے؟ فرمایا: وَفِي ذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، یہ ہر رات میں اسی طرح ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اسی طرح یہ عظیم مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے جامع ترمذی میں، سنن ابی داود میں، اسی طرح سنن ابن ماجہ میں، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 3 قسم کے شخص ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں، ان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ان میں سے ایک: والصائم حین یفطر،
روزے دار جب افطاری کے وقت اللہ سے مانگتا ہے تو وہ دعا رد نہیں کی جاتی. تو یہ روزے کی فضیلت ہے. رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے؟ طبرانی کبیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ان لکل مسلم فی کل یوم ولیلۃ دعوۃ مستجابہ. یہ ایسا عظیم مہینہ ہے، اس کی ہر رات ہر دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان اور مومن بندے کے لیے قبولیت کے جو ہے نا گھڑیاں اور اوقات رکھ دیے. اس کا ہر لمحہ رحمت کا ہے، ہر لمحہ مغفرت کا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے. اور اسی طرح یہ پورے کا پورا مہینہ، اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے. ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مہینے میں دعائیں کریں. اسی طرح یہ پورا مہینہ برکتوں کا خزینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان فتحت ابواب السماء. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی برکتوں کے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں. جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی برکتوں کے رحمتوں کے خزانے اپنے پاس رکھے ہیں، فلم یغلق منہا باب واحد، کسی ایک دروازے کو بھی بند نہیں کیا جاتا، سارے کے سارے یہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اسی طرح یہ مہینہ ماہ قرآن بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ مہینہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے. اور صحیح البخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے اور قرآن کی تلاوت دور کیا کرتے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو رمضان المبارک میں قرآن سنایا بھی کرتے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن سنا بھی کرتے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام. اسی طرح یہ پورے کا پورا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. مومنوں کے لیے یہ نیکیوں کا بہت بڑا پیغام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور آ کے فرمانے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ حج کرتی، لیکن میں آپ کے ساتھ کسی مجبوری کی وجہ سے حج نہیں کر سکی. اب میری خواہش کیسے پوری ہوگی؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا جاء رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے فاعتمری، تو رمضان المبارک کے مہینے میں تو نے عمرہ کرنا ہے. فإن عمرة فی رمضان تعدل حجة معیہ، اگر تو رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کر لے تو تجھے ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے تو نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے حج کر لیا. اتنی عظمت والا یہ مہینہ ہے. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اجر کو 10 سے لے کے الی 700 ضعف 700 گنا تک رکھا ہے. لیکن اس ماہ مقدس کی اندر جو کی گئی سب سے عظیم عبادت ہے روزہ. الا الصوم، اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا سے بھی بڑھا کے روزے کا اجر دینا چاہتے ہیں اور اس کا اجر نہیں لکھواتے بلکہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی. یہ روزہ، یہ بھوک، یہ پیاس، یہ خواہشات سے رکنا، یہ میرا بندہ سارا کچھ میرے لیے کر رہا ہے، اس کی جزا بھی صرف میں ہی دے سکتا ہوں. قلم اور کاغذ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس مہینے میں کیے ہوئے ان اعمال کو اٹھا سکے. لیکن کتنا ہی نکما ہے وہ شخص. صحیح ابن حبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے پاس آ کے یہ دعا کی ہے، راغب انف رجل، ایسا شخص اس کی خاک آلود ہو جائے، ناک اس کی ناک کٹ جائے، جو شخص اپنی زندگی میں رمضان المبارک کے ایام کو پا لیتا ہے، ان کی قدر کر کے اللہ کی رحمت نہیں سمیٹ سکتا، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکتا، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کروا سکتا. اس سے بڑھ کے کوئی بد نصیب شخص نہیں ہے. آج ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ہمارا جو انتخاب ہے کہیں ان بد نصیب لوگوں میں تو نہیں ہے. کیا ہم ان دنوں کی قدر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم ان دنوں کی قدر کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ان دنوں کی قدر نہیں ہو پا رہی تو ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ پورے کا پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ماہ غنیمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.